حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اچھا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میں یہ پریشانی، کیا حضور علیہ السلام کی ذات کعبے کا بھی کعبہ ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کا مزار پرانوار جو ہے وہ کیا کعبے کا بھی کعبہ ہے؟ اب قرآن کی آیت سن لیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ آیت مکی ہے جب حضور مکہ مکرمہ لا اقسم بہذا البلد، نہیں مجھے قسم اس شہر کی، انت حل بہذا البلد، میرے محبوب یہ قسم اس لیے اس شہر کی ہے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کعبے کی عظمت ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبے پر روزانہ ایک دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی. 60 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کا طواف کرتے، 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حرم شریف میں نماز پڑھتے، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں نہ عبادت کرتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، خالی بیٹھے کعبے کو دیکھتے رہیں. صرف کعبے کو دیکھتے رہیں تو بھی 20 رحمتوں کے وہ مستحق ہیں، خالی کعبے کو دیکھنا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ مجھے قسم اس شہر کی اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے، یا مجھے اس لیے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، یا اس لیے ہے کہ یہاں حجر اسود، کیا اس لیے ہے کہ یہاں مطاف طواف کیا جاتا. انت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم، اور یہ شہر میری نظر میں مکرم معزز اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں رہتا. اب اس نص کو سامنے رکھ کے قرآن کے اب دیکھیں اختلاف معاملات کو سامنے رکھ کر کے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو مسلک کا مسئلہ ہے، تو حلوے مانڈے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، خدا کا خوف کریں. اب مجھے بتائیے، حضور اب کس شہر میں رہتے؟ اب جب حضور مدینے میں رہتے تو وہاں قسم ارشاد فرمانے کا سبب ہی حضور کی جلوہ گری. تو اب حضور علیہ السلام کہاں جلوہ گر ہیں؟ مدینہ منور میں جلوہ گر ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے. اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے اپنی مثنوی میں ذکر کیا کہ مجنوں سے کسی نے پوچھا میاں مجنوں تمہیں کون سی جگہ زیادہ پسند ہے؟ تو مجنوں کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ارے جہاں لیلا ہو، جس شہر میں لیلا ہو وہ شہر ہمارے لیے بہت پسندیدہ. اگر ہماری لیلا قبرستان میں بیٹھ جائے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے مکرم معزز، اس لیے کہ ہم تو لیلا کے ماننے والے. جہاں لیلا بیٹھ جائے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ حضور علیہ السلام اس وقت چونکہ مدینہ منورہ میں ہے تو اب وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب آئیے، علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ، اس میں مختلف اقوال، آپ گہرائی میں جائیں. لیکن امت میں، پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں زمین کی وہ جگہ جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین کی فضیلت نہ کعبے کو ہے، نہ حجر اسود کو ہے، نہ مطاف کو ہے، نہ زمزم کو ہے، بلکہ علماء نے لکھا نہ عرش کو ہے نہ کرسی کو. جہاں حضور علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر ہیں، اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اب آئیے، جو نہ مانے اس کو ہم دوسرے فلسفے سے سمجھاتے ہیں. یہ بتائیے، حضور علیہ السلام بھی مخلوق اور کعبہ بھی مخلوق، کعبہ خدا تو نہیں، کعبہ بھی مخلوق. ذرا غور کیجئے کہ سب سے احسن اور سب سے بہترین، سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر کیا پریشانی ہے؟ تو ہر طرح سے اس مسئلے کو، ابھی تو بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، اس پر تو پورے 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے، میں اتنے پر کفایت کرتے ہیں.